كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. سورۃ الاعراف کی ان آیات مبارکہ میں اللہ نے شرک اور مشرکین کا رد فرمایا ہے. جیسا کہ سابقہ آیات میں آپ نے پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا اور تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا اور تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، تمہیں ولد آدم میں شامل فرمایا، تمہارے والد کو مسجود الملائکہ بنایا اور پھر تمہارے ذہنی، قلبی، فطری، ظاہری، باطنی سکون کے لیے تمہارے لیے جوڑا پیدا کیا، عورتیں پیدا کی. لیکن میرے بندے کی ناشکری دیکھیں کہ جب حمل ٹھہر گیا اور عورت کے لیے بوجھ محسوس ہونے لگا تو اب دونوں دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں بڑا اچھا بچہ عطا فرما جو صالح بطور جسم بھی ہو اور بطور روح اور بطور عمل بھی ہو، یعنی صالح بھی ہو اور اچھا بھی ہو، تندرست بھی. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ فلما آتاہما صالحا، جب ہم نے ان کی دعائیں سن لی اور ہم نے انہیں صحیح تندرست بچہ عطا فرما دیا تو اب وہ لگے ہمارے ساتھ شرک. مقصد یہ تھا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ میری نعمتوں پہ شکر کرتے نہ کہ شرک کر. تو ان آیات مبارکہ میں ہمیں یہ بات سمجھائی گئی کہ اللہ کی نعمت کا شکر کریں اور کفر نہ کریں. دوسری بات یہ سمجھائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب مانگتے ہو تو پھر اسی کی عبادت بھی خالص ہو اور اسی کا شکر بھی خالص ہو، پھر اللہ کے ساتھ نہ شرک اکبر ہو اور نہ شرک اصغر. اور اسی ضمن میں ہمیں یہ بھی سبق ملا ان آیات میں کہ اپنے بچوں کے نام شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نام پہ رکھو. عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الستار، عبد الخالق، عبد المالک.
نہ کہ تم نام بھی مشرکانہ رکھ دو کہ عبد النبی، عبد اللہ، عبد العزا، پیر بخش، فقیر بخش، حسین بخش، نبی بخش، رسول بخش، یہ سب نام جو ہیں مشرکانہ نام، کیونکہ بچے کا بخشنا جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، کوئی بچہ نہیں بخش سکتا۔ اگر تمہیں پیر نے بخشا ہے تو پھر پیر کو کس نے بخشا ہے؟ اس کے پیر نے، پھر اس کو کس نے بخشا؟ تو بات تو پھر بھی وہی آئے گی کہ سب کو اللہ نے بخشا۔ تو یہ مشرکانہ ناموں سے بھی بچیں۔ اب ان کے بعد جو آیات ہم نے اب تلاوت کی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور یہ بات جو ہے سمجھ لیں کہ شرک جو ہے نا اس کے انواع، بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو خالصتاً بتوں کے پجاری ہیں، جیسے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی بت پرست تھے، انہوں نے بھی اپنے بتوں کے نام ودن، سوان، یغوثا، یعوقا، نصرا رکھا ہوا تھا۔ اسی طرح یعنی افضل رسول سیدنا نوح علیہ السلام اور آخری پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کے زمانے میں بھی بتوں کا زور تھا، اللہ کے گھر میں بھی بت رکھے ہوئے تھے، حبل، لات، عزا، منات، اساف، نائلہ، سب بت۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے تو یہ آیت واضح و ظاہر ہے کہ بھئی تم اس چیز کو اللہ کا شریک بنا رہے ہو جو خود پیدا نہیں کرتا بلکہ اس کو خود بنایا جاتا ہے، یعنی ان کو خداؤں کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور پھر خدا بن جاتے ہیں۔ بنانے والا تو انسان ہے لیکن جب بنا لیتا ہے دیوی دیوتا تو خدا بن جاتا ہے۔ تعزیہ بنانے والے تو بندے ہیں، جب بن جاتا ہے تو پھر سجدے اور پوجا اور منتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کیسے خدا ہیں جو تمہاری مخلوق ہیں، جن کو تم نے بنایا ہے، تمہارے ہاتھوں نے بنایا ہے؟ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں جو سورج کے پجاری ہیں، چاند کے پجاری ہیں، کواکب کے پجاری ہیں، یا بعض لوگ جو ہیں وہ حیوانات کے پجاری ہیں، وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ چاند اور سورج اور کواکب جو ہے وہ تو کسی کو پیدا نہیں کرتے بلکہ ان کو تو کسی نے بنایا ہے۔ لہذا جو چیز خود کسی کو پیدا کرنے کی طاقت ہی نہ رکھتی ہو اور خود مخلوق ہو تو وہ خالق کا شریک کیسے بن گیا؟ اب اسی طرح اور آگے آئیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ بالکل صراحتاً مثلا ملائکہ کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا معنی یہ نہیں ہوتا جو ہمارے لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ ہم سجدہ کریں تو عبادت ہے، ہم ان کی نماز پڑھیں تو عبادت ہے، یا ہم ان کو براہ راست کہیں کہ تم خدا ہو تو پھر شرک ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ جیسے نماز عبادت ہے اسی طرح پکارنا بھی عبادت ہے، ندا کرنا بھی عبادت ہے۔ جب ہم کسی غیر کو پکارتے ہیں تو ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ کسی کے لوگ حضرت جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام یا جبرائیل یا میکائیل اور یا فلان اور پھر فلاں فرشتے کا فلاں موکل ہے اور فلاں فرشتے کا فلاں موکل ہے اور پھر ان موکلات کو بھی پکارتے، سب شرک، ندا غیر اللہ ہے۔ تو اب اس میں بھی ایک بات تو واضح ہے کہ بھئی اللہ نے فرشتوں کو بھی تو پیدا کیا ہے، وہ تو مخلوق ہیں، جو مخلوق ہے مملوک ہے وہ خالق کا شریک کیسے بن گیا؟ اور اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ انبیاء کی عبادت کرتے ہیں،
انبیاء علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں. اور عبادت کا کیا معنی؟ یہ نہیں کہ نبی کو سامنے بٹھا کے سجدہ کرتے ہیں. عبادت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے انبیاء کو بھی غائبانہ پکارتے ہیں، یا رسول یا نبی، اور عقیدہ یہ ہے کہ میری پکار وہ سن رہے ہیں. یہی عبادت ہے. اسی طرح بعض لوگ یا علی یا حسین یا پیر یا غوث اعظم جب غیر کو حرف ندا کے ساتھ پکارتے ہیں تو حرف ندا صرف اللہ کے لیے ہے. فادعونی، مجھے پکارو. جب یہ حرف ندا، اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی میں نے تو حرف ندا تو ہے لیکن ہم ان کو حاضر ناظر بھی نہیں مانتے اور ان کو ندا اس لیے بھی نہیں کہ محبت میں ہم کہہ دیتے ہیں، تو پھر محبت میں صرف حضرت علی کو پکارا جائے تو ان کے باقی بچے حضرت حسن نے کیا گناہ کیا ہے، ان کو کیوں نہیں پکارتے؟ حضرت حسین کو تو پکار دیں یا حسین، کبھی یا حسن کر کے بھی روتے ہوئے دیکھا ہے، حالانکہ وہ بھی تو حضرت کے بڑے بھائی ہیں اور وہ تو اتنے شان والے ہیں کہ جن کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا لسید، یہ میرا بیٹا سردار بنے گا. اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا تو اتنا بڑا شان ہے کہ ان کی تو پوری شکل مبارک جو ہے وہ بالکل متشابہ تھی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے اپنے اقتدار کو، اپنی خلافت کو، اپنی کرسی کو مسلمانوں کے اتحاد کے لیے چھوڑ دیا. فرمایا جھگڑا نہ ہو میں خلافت چھوڑ دوں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، تمہارا آدمی ایک چھوٹی سی کرسی نہیں چھوڑتا. اور خلافت رسول جیسا مقام کوئی مذاق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام خلافت ہے. لیکن فرمایا کہ نہیں، چونکہ مسلمانوں میں جنگ ہو رہی ہے، اختلاف ہو رہا ہے، اور وہ اختلاف اس طرح ختم ہو سکتا ہے کہ چلو میں شروع کر لیتا ہوں، میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کر لیتا ہوں، جھگڑا ختم، آپ بن جائیں جی خلاص، السلام علیکم، ختم، شروع ہو گئے. لیکن انہیں کوئی نہیں پکارتا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو دنیا میں اللہ والے، اللہ کے بزرگ، اللہ کے نیک بندے، اللہ سب کی کروڑوں قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، جو لوگ غیر معروف ہیں بیچارے جن کو کوئی نہیں جانتا، ان کو بھی کوئی نہیں پکارتا. ان کو پکارتے ہیں جہاں روزے بنے ہیں، نام ہے، شہرت ہے، ان کا نام باہر آ گیا دنیا میں، بہت بھی پکار رہا ہے چاہے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو. یہ بھی نہیں جانتا کہ جن کو میں پکار رہا ہوں ان کا اپنا عقیدہ کیا تھا، یہ بھی نہیں جانتا. کہ آپ یہ بات انشاءاللہ سنیں اور سمجھیں کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جن کو پیران پیر یا پیر دستگیر کے نام سے پکارا جاتا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ ان کا مسلک جو ہے وہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے مسلک پہ، یعنی فقہ میں وہ حنبلی المسلک تھے. جیسے تم مکے والے علماء اور ائمہ کو کہتے ہو نا نجدی ہیں، بھابی، یہ بھی حنبلی ہیں اور پیران پیر بھی حنبلی تھے. وہ تو ان کا مسلک تھا، وہ تو خود اللہ کی توحید میں اتنا سخت آدمی تھا، لیکن پکارتے ہیں. تو اب اس میں دو باتیں سمجھیں کہ ان میں جتنے اللہ کے نبی، اللہ کے ملائکہ، اللہ کے ولی، وہ تو تمہاری اس عبادت پہ ناراضی ہیں، نہ انہوں نے تمہیں کہا، لہذا وہ تو بری ذمہ ہو گئے، وہ تو بالکل تمہارے اس عمل شرک سے بری ہے، دنیا میں بھی اور آخرت. اسی لیے قیامت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی درگاہ میں جب اللہ پاک فرمائیں گے کہ آپ نے لوگوں
سے کہا تھا انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کیا آپ نے کہا تھا اپنے لوگوں کو معتقدین کو کہ مجھے اور میری اماں کو بھی خدا سمجھو، الہ مانو، ہمیں بھی شریک کرو، ہمیں بھی مشکل کشا اور حاجت روا مانو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے سبحانک، پاک ہے تیری ذات، تیری ذات شرک سے پاک ہے۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ مجھے یہ بات کہنا زیب دیتی ہے بھلا کہ میں بندہ ہو کے کہوں کہ مجھے شریک مانو؟ اور صاف کہہ دیں گے ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میرا اللہ میں نے تو اپنی امت سے اپنی قوم سے یہ نہیں کہا مگر وہ جو آپ نے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ اور جب تک میں موجود رہا میں یہی دعوت دیتا رہا، اور جب آپ نے اٹھا لیا تو آپ جانتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ انبیاء علیہم السلام بھی شرک سے بری، اللہ کے ملائکہ بھی شرک سے بری، اللہ کے فرشتے بھی شرک سے بری، ان کا تو تمہارے شرک سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو اب اگر ان کے نام پہ تم نے تماثیل بنائے ہوئے ہیں، فوٹو بنائے ہوئے ہیں، تصویریں بنائی ہوئی ہیں، تم نے بت بنائے ہوئے ہیں کہیں پیتل کے، کہیں تانبے کے، کہیں لکڑی کے، کہیں مٹی کے، تو یہ تم نے جن کو تم نے خود بنایا ہوا ہے ان کو شریک بنا رہے ہو اللہ کی ذات کا۔ اچھا، اور خدا کی قدرت ہے کہ اللہ نے قرآن میں کیسے کھول کھول کے اپنی توحید بیان کی ہے، لیکن دعا کریں کہ بس اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرما دے کہ آدمی پر جب اللہ کی ناراضگی آتی ہے نا جی بات سمجھ نہیں آتی۔ اب کتنا مسلمان کیا گزرا کیوں نہ ہو، میں کہتا ہوں بالکل جاہل ہو، ان پڑھ ہو، اور بالکل قبر پہ سجدہ بھی کر رہا، اس کو بھی کہو میاں سجدہ اللہ کے بغیر جائز، کہا حضرت بالکل اللہ کے بغیر تو ٹھیک سجدہ نہیں ہے، اور یہ تم نے کہو سائیں یہ تو ہم تعظیم کر رہے ہیں، دیکھو سجدہ تھوڑا کر رہے ہیں۔ بالکل ایک جاہل آدمی وہ بھی یہ کہے گا کہ اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز نہیں ہے، اور بھئی یہ تم پھر کیا کر رہے ہو قبر پہ؟ اور جناب یہ تو تعظیم ہے، اور جی دیکھو نا آخر تم لوگ بھی تو حجر اسود کو چومتے ہو، وہ بھی تو پتھر ہے نا سائیں، کو جی آخر ایک پتھر میں ایک مکان میں لگا ہوا ہے اور یہاں تو میرا مرشد صحیح سو رہا ہے، تو آخر میں اگر اس کو چوم لیتا ہوں تو کیا فرق پڑتا؟ تم بھی تو پتھر چومتے ہو نا۔ یہی وہ مشکل ہے جو لوگوں کے دماغ میں کیا، جب وہ ہاتھ باندھ کے جناب مزار کے باہر حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ یا حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ یا حضرت سلیم الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی مزاروں پہ طواف کرتے ہیں، ان کو کبھی اللہ کے بندے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں جناب اللہ کے یہ طواف ہم اس لیے نہیں کر رہے، دیکھو نا جی آپ بھی تو کعبہ شریف کا جا کے طواف کرتے ہیں نا، صحیح وہ بھی تو ایک پتھر کا بنا ہوا گھر ہے نا، اندر بھی کوئی نہیں، وہ خدا تھوڑا بیٹھا ہے اندر۔ کعبۃ اللہ کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ اس میں اللہ بیٹھے ہیں، اللہ کا مقام تو عرش ہے، یہ تو نسبت ہے کہ اللہ نے صرف کہہ دیا کہ میرا گھر، تو کہتا ہے جی اس نسبت سے آپ وہاں چکر لگا رہے ہیں، تو یہ بھی تو اللہ کہتا ہے میرے بندے ہیں، وہ تو جناب پتھر ہے، یہ تو اس کے بندے ہیں پھر، وہ جناب بندہ تو پتھر سے زیادہ شان والا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے پیارے بندوں کے باہر پھر ایسے سمجھ لو جیسے تم کعبے کی تعظیم کرتے ہو ہم ان کی بھی تعظیم کر رہے ہیں، ورنہ تو ہم جانتے ہیں طواف تو صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔
اور عام لوگوں کے تصور میں یہ باتیں جو ہیں وہ آتی ہیں اور کہتے ہیں ہاں بات تو ٹھیک کرتے ہیں، دیکھو جی آخر کعبہ شریف میں کہتے ہیں اللہ میں ابھی اندر نہیں ہے، اللہ پاک ہیں، اللہ کا مقام عرش اولی ہے، یہ تو ایک مکان ہے، گھر ہے، کئی دفعہ گر گیا کئی دفعہ بن گیا، 11 دفعہ تو تاریخ میں موجود ہے کہ تعمیر ہو چکی ہے کعبۃ اللہ کی، بنتا بھی رہا گرتا بھی رہا، اور جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں تو ایک ٹیلا تھا، پتہ بھی نہیں تھا کہ بنیادیں کیا، انہوں نے کہا اللہ میاں گھر تو بناؤں کدھر، مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر کا طول کیا ہے، عرض کیا ہے، لمبائی کتنی، اونچائی کتنی ہے، اللہ میاں میں کیسے بناؤں؟ تو اس وقت ایک ٹیلا تھا، جب سیدنا نوح علیہ السلام کا طوفان آیا ہے اور اس وقت بھی ایک ٹیلا تھا، اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے کعبے کے آثار بتلائے، اس میں مختلف روایات ہیں، بعض کہتے ہیں اللہ نے فرشتے کے ذریعے حکم دیا کہ یہاں میرا کعبہ ہے، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم ہم بادل کو حکم کر دیتے ہیں جتنی جگہ میں سایہ ہونا سمجھ لو کہ وہی میرا کعبہ ہے، اسی کا نشان لگا لو، اور ابھی بھی یعنی چند سال قبل اس حکومت اسلامیہ نے اللہ جزائے خیر دے اللہ کے گھر کی بڑی عظیم تعمیر کی دوبارہ، اور اس انداز میں تعمیر کی کہ کعبۃ اللہ کا وہ پہلا مقام جو ہے وہ بھی محفوظ رہے اور کعبے کی تعمیر بھی ہو جائے، یعنی اس میں بھی رد و بدل نہ کرنا پڑے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، پورا سال 1.5 سال 2 سال کے قریب لگا ہے ان کو، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اگر باہر کی دیواریں گرائیں گے تو یہ تو ویسے لوگ ہیں، کہتے ہیں جی یہ تو وہابی ہیں، انہوں نے تو جناب حضور کی والدہ کی قبر جو ہے مدینہ شریف میں جناب کہتے ہیں کمال ہے، اتنے بلا سخت وہابی بلا ہے اس پہ بلڈوزر پھیر دیے، اور آگے جناب ہماری جاہل برادری ہے وہ کہتی ہے سبحان توبہ توبہ، صحیح نبی کی والدہ کا بھی حیا نہیں کیا تو ہمارا کیا کریں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ نبی کی والدہ بی بی آمنہ کی قبر مدینے میں ہے ہی نہیں، تو پھر بلڈوزر کہاں پھر گیا، وہاں تو قبر مبارک ہے ہی نہیں بی بی آمنہ کی، وہ تو ابوا میں ہے، اور ابوا جو ہے وہ مقام ہے مدینے اور مکے کے درمیان میں، اور بدر سے آپ اگر جائیں تو عام کار بھی نہیں جا سکتی، آپ کو جیپ ہو 4 ویلر تو پھر آپ جا سکتے، وہ تو اتنی دور اندر پہاڑوں میں ایک مقام، اور وہاں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اللہ سے اجازت لے کر، تو اب بس ایک بات ہے کہہ دی کہ جی مدینہ شریف میں قبر توڑ دی ہے، اب یہ وہ اصل میں باتیں ہیں، سمجھیں بات، اور یہی وہ بات تھی جو پہلے دور کے یہود و نصارہ اور کافروں اور مشرکین مکہ کو بھی سمجھ نہیں آئی، اور ہمارا جو بیچارہ ان پڑھ ہے اور دھوکے میں آیا ہوا ہے اس کو بھی سمجھ نہیں آتی، دعا کریں کہ اللہ مسلمانوں کو حق بات سمجھنے کی توفیق۔ پہلے جب میرے آقا سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ جب نام آئے نا کہا کرو فوراً صلی اللہ علیہ وسلم، غفلت نہ کیا کریں حضور پاک کے نام پہ درود پڑھنے، بلکہ کوشش کیا کرو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا ہو سکے نا حضور کا درود پڑھنا، سب دکھ درد اللہ دور کرتے ہیں، سب ہم غم مٹ جائیں گے، تم ایک دفعہ درود سے دوستی تو لگاؤ، لیکن اتنے شوق سے تو پڑھا کرو جتنے شوق سے ڈائجسٹ پڑھتے ہو، اتنا شوق سے تو میرے محبوب کا درود پڑھ لیا کرو، ناول پڑھتے ہو نا، دیکھو بچے رو رہے ہوں، گھر والے چیخ رہے ہوں، سودا لانا ہو، روٹی نہ کھانے ہو، میں ناول بس مدد دے رہا ہے جی اس کو ختم کرنا ہے،
اچھے ڈرامے میں بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ، عمر 70 سال ہو گئی ہو، چوتھے نمبر کی اینک لگی ہو، تب بھی آنکھ نہیں بلکتی، بیٹھے ہوتے ایسے دیکھتے، معلوم ہوتا ہے اندر گھس جائے گا سب، شیشہ توڑ کے کہیں اندر نہ چلا جائے مجھ اندر۔ اتنا حیا تو کیا کرو نا حضور کے درود پڑھنے میں، کچھ تو محبت ہونا، کچھ تو تڑپ ہونا، کچھ تو پتا ہو کہ میں کس پہ درود بھیج رہا ہوں۔ جب میں کہہ رہا ہوں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ایک منٹ کے لیے تو ذرا دل ذرا دھڑکے کہ میں کس پہ درود بھیج رہا ہوں۔ جو میرے بھائی کبھی کبھی پڑھتے ہیں نا کہ ایک ہاتھ میں سگریٹ ہے اور اللہ مسلح یہ نہ پڑھا کرو، ایسا نہ ہو کہ گستاخی میں ہم پکڑے جائیں۔ سگریٹ بھی پی رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، ساتھ درود بھی پڑھ رہا ہے، کب کیا کرو۔ اب میرے آقا سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو حضور نماز کس طرح پڑھتے تھے؟ ہاں جی، پہلے حضور نے نمازیں کس کعبے کی طرف پڑھی ہیں؟ اور ڈرتے کیوں ہو یار، تم کیوں ڈرتے؟ یہودیوں سے ڈرتے بولا؟ مسجد اقصی کا تم نام لیتے ہوئے بھی ڈرتے ہو۔ میں اخبار میں اگلے دن پڑھ رہا تھا، ایک کافر عورت ہے، سچی بات ہے، مجھے اس کی جرت پہ اور اس کی غیرت پہ، باوجود ہے کہ وہ کافر ہے، وہ یعنی غیر مسلم ہے، لیکن اس کی جرت پہ میں حیران ہو گیا کہ اس کو کسی مسلم کمیونٹی نے اس کے الیکشن میں چندہ بھیجا $50,000، یعنی تقریباً 2 لاکھ ریال۔ اس نے وہ واپس کر دیا، اس نے کہا میں اس مسلمان کا یہ چندہ نہیں لیتی، اس لیے کہ یہ یہودیوں کا دشمن ہے، کیونکہ میں یہودیوں کی خیر خواہ ہوں اور یہ یہودیوں کا دشمن ہے، تو دشمن کا چندہ میں کیوں لوں؟ غیرت تو ہے نا، تم میں بھی اتنی غیرت ہے کہ ان کا یہ برگر کھانا چھوڑ دو، پیزا کھانا چھوڑ دو، مر جاؤ گے۔ کے بپسی کو کہ سب یہودیوں کا ہے، بنے گا ہمارے پاس، ٹھیک ہے، فارمولا وہاں سے آئے گا، میٹیریل وہاں سے آئے گا، ہم صرف یہاں گرم کریں گے، ہم صرف یہاں پانی ڈالیں گے۔ تو کم از کم اگر مسلمان یہ فیصلہ کر دے کہ جہاں یہودی کی چیزیں میں نہیں لیتا، یہ اس کے اندر کی غیرت ہو، ایمان ہو، لوگ کہیں تمہیں وہ جی بند کر دیں گے تو تمہیں ملے گی نہیں نا، پھر تو کوئی تمہارا ایمان نہ ہوا، بہادری نہ ہوئی۔ غیرت اس کا نام ہے کہ جو مسجد اقصی کا دشمن ہے، جو قبلہ مسلمین کا دشمن ہے، جو محبت الانبیاء کا دشمن ہے، جو میرے محبوب کے مقام اسراء و معراج کا دشمن ہے، ہم اس کا خیر خواہ کیسے ہو سکتے؟ اللہ کے نبی کو صرف جھنڈیاں لگا کے راضی کرو گے؟ سائیں معراج والی رات میں بڑے جھنڈیاں لگائی تھی گھر میں نے، چراغاں کیا تھا سائیں، چراغاں، ہاں بجلیاں بہت جلائی۔ جناب حلوے کی دیگیں پکائی تھی، آپ یہی کہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن کے جناب جب 27 معراج کی رات تھی، جناب ہم نے تو چراغاں کیا، ہم دھومے، ہم تو جناب دھمال کھیلتے رہے، وجد میں آ گئے۔ اسی سے خوش کرو گے نبی کو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب سمجھو مسئلہ، حضور نماز پڑھتے تھے مسجد اقصی، اس کے بعد حکم ہوا کہ کہاں نماز پڑھو؟ صحابہ دعا کرو اللہ ان دونوں گھروں کو قیامت تک عزت کے ساتھ، اور اللہ ان دونوں گھروں کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ مسلمانوں کچھ نہیں کر سکتے ہو نا، دعا تو کر سکتے، اس پہ تو پیسے نہیں لگتے تمہارے، کوئی تمہارا تنخواہ سے
ٹیکس بھی نہیں کٹ جائے گا. رو کے رات کو اٹھ کے رو کے خدا کو بس منانا ہے کہ میرا مولا مسلمانوں کو پھر اقصی واپس فرما دے. اور جس دن یاد رکھو وہ تو خوش ہو رہے ہیں نا کہ ہم معصوم بچوں پہ ٹینک چڑھا رہے ہیں. ہم معصوم بچوں پہ جیسے پرندوں کا شکار کھیلتے ہیں نا بڑے آدمی، وہ ہیلی کاپٹروں پہ گولیوں سے ہمارے معصوم بچوں کا شکار کھیل رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ معصوم بچوں کا خون اللہ کو بڑا پیارا ہے. یہ آئے گا نہیں جائے گا. خون شہید کبھی رائے گا نہیں جاتا. اب جناب جب حضور نے اس کعبے کی طرف نماز پڑھی تو مشرکین اور مخالفین اور جناب یہود نصارا سب شروع ہو گئے. مشرکین نے کہا کہ دیکھو جی حضور پہلے نماز پڑھتے تھے ادھر، اب ادھر شروع کر دی اس لیے کہ ہم شاید راضی ہو جائیں گے. نصارا نے کہا کہ دیکھو جناب کمال ہے، پہلے تو ہمارے کعبے کو مانتے تھے، اب ہم سے جھگڑا ہو گیا، ہمارا کعبہ بھی چھوڑ دیا، ادھر مکے والے کعبے کی طرف چلے گئے. کچھ مخالفین نے یہ کہا کہ جناب اگر پہلا کعبہ غلط تھا تو ادھر جو نمازیں پڑھی گئی ہیں وہ کیسے صحیح ہو گئی، اور اگر مخالفوں کو اعتراض کرنے کا موقع مل گیا کہ نہیں ملا؟ اس کو اللہ نے قرآن میں حل کر کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق. اللہ نے فرمایا کہ یہ تو کوئی نیکی کا کام نہیں، چاہے تم مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف رخ کرو. ولکن البر من آمن باللہ. اصل بھلائی تو یہ ہے کہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ کے حکم کے پابند رہو. اللہ نے حکم دیا تو مسجد اقصی کی طرف نمازیں پڑھی. اللہ نے حکم دیا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو ہم نے مسجد اقصی کے بجائے مسجد الحرام کی طرف نمازیں پڑھی. وہ بھی اللہ کے حکم سے پڑھی، یہ بھی اللہ کے حکم سے پڑھی. نہ ادھر پڑھنے والی نمازیں ضائع ہوں گی نہ ادھر پڑھنے والی نمازیں ضائع ہوں گی. ہم تو اللہ کے حکم پہ چل رہے ہیں، اور اس میں حکمتیں ہیں کہ کافر قیامت میں یہ نہ کہیں کہ مسلمان بھی ایک طرف کا پجاری ہے یا مشرق کا پجاری ہے یا مغرب کا پجاری ہے، بلکہ ان کو سمجھ آ جائے مسلمان صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے لیے نہ مشرق کچھ ہے نہ مغرب کچھ ہے، اصل اللہ کا حکم ہے. اور اسی میں تم مسئلہ سمجھو کہ ہم حجر اسود کو تو بوسہ دیتے ہیں لیکن قبر کو بوسہ نہیں دیتے. وجہ کیا ہے کہ اس بوسے کا حکم اللہ نے دیا ہے اور عمل کر کے میرے محبوب محمد الرسول اللہ نے دکھلایا. ہم تو اللہ رسول کے غلام ہیں نا، پتھر کے غلام تو نہیں ہیں. یہاں حضور نے بوسہ دیا ہے، یہاں طواف اللہ نے حکم دیا، فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور یہاں کے لیے فرمایا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ابراہیم میرے گھر کو ظاہر بھی باطن بھی اندر سے بھی باہر سے پاک کر دو طواف کرنے والوں کے لیے. یہ حکم اللہ نے دیا ہے اور طواف کر کے میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلایا ہے. اگر کسی قبر پر حضور کا بوسہ دینا، حضور کا طواف کرنا، حضور کا تعظیم کرنا یا صحابہ کا بوسہ دینا، ابو بکر عمر عثمان و علی کا بوسہ دینا، ان کا طواف کرنا، ان کا نوراتا بیٹھنا، ان کا قبر پہ اعتکاف کرنا، ان کا قبر پہ منت ماننا، اگر تم دکھا دو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، جھگڑے کی بات ہی کوئی نہیں.
بہانے نہ بناؤ گے جناب تم تو ادھر پھرتے ہو تو ہم ادھر پھرتے ہیں، ہم تو ادھر اللہ کے حکم سے پھرتے ہیں۔ اور یہ ہمارا ایمان دیکھ لو کہ کعبے کے گرد تو پھرتے ہیں لیکن محبوب محمد مدنی کے روزے پہ کبھی نہیں طواف کرتے، کیونکہ وہاں میرے اللہ نے حکم نہیں دیا۔ ورنہ لاکھ پیروں کے روزے ہوں، میرے محبوب کے مدینے کا کیا مقابلہ؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز مدینے کا مقابلہ کرے یا حضور کے روزے کا مقابلہ کرے، لیکن صدیق و عمر عثمان و علی اہل بیت نبی اس کعبے کا طواف کرتے رہے، حجر اسود پہ بوسے دیتے رہے، رکن یمانی پہ ہاتھ لگاتے رہے، ملتزم پہ سینہ لگاتے رہے، مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے رہے، صفا مروہ پہ دوڑتے رہے، لیکن میرے محبوب کے روضہ مبارک پہ کبھی بوسہ نہیں دیا، کبھی طواف نہیں کیا، کبھی دوڑ نہیں لگائی، کبھی احرام نہیں باندھا۔ بس یہ مسئلہ ہے، اسی کو سمجھ لو تو سارا حل ہے، اور نہ سمجھو ضد کرو تو پھر اللہ ہدایت۔ اس لیے اب دیکھیں قرآن پاک کتنی کھول کے کہتا ہے، فرمایا بلا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسهم ینصرون۔ اللہ نے فرمایا تم ان کو میرا شریک بناتے ہو جنہوں نے کچھ بھی ذرے کے برابر پیدا نہیں کیا اور خود مخلوق ہے، اور لا یستطیعون لہم نصرا، وہ تمہاری کسی مدد کی بھی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ تمہاری مدد کیا کریں گے، وہ تو اپنی مدد کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ اس لیے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب ان کو کہو سناؤ کھل کے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو آدم کے بیٹو، اگر تم انسان ہو ناس ہو، ہاں خناس بن جاؤ تو الگ بات، یہ خطاب الناس کو ہے کسی خناس کو نہیں۔ یا ایھا الناس ضرب مثل، اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان کو سمجھاؤ کہ تمہارے سامنے ہم مثل مارتے ہیں، اور یاد رکھو جب مثل مثال کی جگہ آتی ہے تو قرآن ہمیشہ ضربا ضربا نضربھا تلک الامثال نضربھا، اور یہاں بھی قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل، اور ضربا ضرب مادہ ہے مارنے سے، اللہ فرماتے ہم مثال دے کے تیرے دماغ پہ مارتے ہیں تاکہ شرک نکل جائے، کھل جائے بات۔ اور وہ کیا فرما فاستمعوا، غور کرو، سنو، توجہ کرو، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یہ ضروری نہیں کہ وہ بت ہوں اللہ کے سوا، چاہے جس کو پکارو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اب اللہ کے سوا ساری مخلوق آ گئی، اب چاہے تم کسی کو بھی پکارو وہ اللہ کے سوائے، اللہ نے فرمایا ان کو بتلاؤ کہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یہ سارے اللہ کے سوا ساری مخلوق بھی اکٹھی ہو جائے یہ تو ایک مکھی پیدا کرنے کے بھی قابل نہیں، ایک مکھی ذباب، چھوٹی سی مکھی، اللہ نے فرمایا اچھا مکھی پیدا کرنا تو بڑی بات ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ
يَسْأَلُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر وہ مکھی ان کے کھانے کے آگے جو تم حلوے رکھتے ہو تھوڑا سا لے کے اڑ جائے تو یہ اس سے بھی نہیں چھین سکتے. سوچ لو، میٹھے پہ تو آگتی ہے نا مکھی، اسی لیے اللہ نے بھی قرآن میں مکھی کی مثال دی ہے. حلوائیوں کے لیے مکھی زیادہ جلدی آتی ہے. کڑوی چیز بھی آتی ہے میٹھی مکھی میں. حلوہ شریف ہو تو پھر مکھی شریف تو آئے گی. اور جتنے عرس شریف ہیں یہ حلوے شریف کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتے. انا للہ ہے. اور دلیل کیا دیتے ہو جی؟ حضور کو حلوہ پسند. خدا کے بندے، حضور پاک نے تو کبھی گھی لگی روٹی بھی نہیں کھائی، تو کہاں گھی کے حلوے کھائے؟ خدا کا خوف، اللہ سے کچھ ڈرا تو کرو. میرے آقا کا سالن کیا ہوتا تھا؟ سرکہ. سرکے میں جیسے ہم غریب دیہاتی لوگ ہوتے ہیں پڑھتے تھے تو ہم لسی لے آتے تھے، کھٹی خالص رات کی پڑی ہوئی ہے، بالکل بگڑ تگڑ کی کھٹی ہو چکی ہے، بڑے خوش ہو گئے وہ بستیوں سے لے آتے تھے، اس میں نمک ڈالی، مرچ ڈالی، بس کھا لی روٹی ماشاءاللہ. تو یہ میرے آقا نے تو کبھی پراٹھا بھی نہیں کھایا، حضور نے تو کبھی یعنی گھی سے چپڑی ہوئی روٹی بھی نہیں کھائی. کبھی اللہ نے گوشت دے دیا وہ بھی ایسے بھون گیا، اس میں بھی گوشت کوئی نہیں. یہ جو تم 3 کلو گھی میں 1 کلو سوجی ڈالتے ہو، یہ حلوہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اللہ سے ڈرو. اب تو جناب لوگوں نے نام رکھ لیے، کوئی سوہن حلوہ، کوئی سون حلوہ، کوئی ہبشی حلوہ، کہ مکھڈی حلوہ. مکھڈ علاقہ ہے نا، وہاں کا بھی حلوہ ایک خاص بنتا ہے. اللہ ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ایک دنیا میں آپ نہیں ثابت کر سکتے. حضور کی غذا مبارک پتہ ہے کیا؟ روٹی، کھجور. کبھی گھر میں گوشت آ گیا ایسے پانی میں ابل گیا، کبھی کوئی ہدیہ آ گیا، کسی نے ایسے گوشت آگ پہ پکا کے پیش کر دیا. یہ ہے کہ حضور کو میٹھی چیز پسند تھی. یہ معنی نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے حلوے کا قسم تھا. یہ جو ہم نے کشتے بنائے ہوئے ہیں یہ حلوے تھوڑے ہیں، تو کشتے ہیں. بوڑھے آدمی کو بھی ایک کھلاؤ تو 10-15 دن کے بعد وہ بھی اٹھ کے چل پڑتا ہے. یہ تو کشتے ہیں، یہ حلوے تھوڑے ہیں. اور جس مولوی کی زبان بند کرنی ہو نا حق سے، یہ حلوہ کھلاؤ، ایسا سیمنٹ کر دے کہ مجال ہے پھر حق نکلے. بالکل پلسٹر کر دے گا. ہاں مجال ہے کہ اوپر سے ایک قطر. دیکھا نہیں آپ نے؟ آپ مستریوں سے پوچھ لیں کہ وہ جو ٹینکیاں بناتے ہیں نا آپ کے ڈیزل کے لیے، پیٹرول کے لیے، کروڈائل کے لیے، ہم تو خود دیہاتی لوگ ہیں نا، ہمارے تو اپنے ہوتے ہیں، تو اس کو پلسٹر میں میٹھا ڈالتے ہیں، چینی ڈالتے ہیں، پھر وہ لیکیج نہیں کرتی. یہ جب حلوہ شریف ہو، پھر گھی شریف ہو، پھر میٹھا شریف ہو، اس میں پھر سجی شریف ہو، پھر جناب اس میں بادام شریف، پستہ شریف، نیجا شریف، یہ خشک فروٹ شریف، تو پھر مولوی پر ایسا پرستر ہوگا. مجال ہے اس کے سامنے قبروں کو سیدھا کرو گا کہ سبحان اللہ. صحیح ہے، مجازی سجدہ ہے، تعظیمی سجدہ ہے، وہ عبادت کا سجدہ ہے. اور جناب کوئی حرج نہیں، صحیح وہ کرنے دو، صحیح کرنے دو بس. اور باقی چونکہ وہ جو بچتا ہے نا جی، ہاتھوں کو گھی لگ جاتا ہے، وہ مولوی صاحب چونکہ پھرتے ہیں نا تو آنکھیں بھی اللہ کی رحمت سے اندھی ہو جاتی ہیں، پھر شرک نظر نہیں آتا. ہاں دعا کر مسلمانوں، اللہ ان مولویوں اور پیروں کو ٹھیک کر دینا تو گاڑی کل پٹڑی پہ آ جائے. ایماندار، یہ انجن غلط. یہ اگر پٹڑی پہ آ جائے، آج ایک پیر اپنے مریدوں سے کہہ دے گا جو نماز نہیں پڑھے گا نکل جائے میری بھیا سے. ایمان سے کیا ضرورت ہے مرید کی کہ نماز نہ پڑھے؟ جو اپنی لڑکیاں پیر پہ نچھاور کر دیتے ہیں وہ اس کا حکم ڈال سکتا ہے؟
جو مرشد کی زیارت کرنے کے لیے گھر کے سارے زیور پھینک دیتے ہیں اور مرشد تازہ شراب پی کے کھڑا ہوتا ہے. ہاں میں مرشد کو بھی جانتا، میرا تو دوست ہے. دوستی ہونا الگ بات ہے، میرا دوست ہے، اس کی انکار سے میں نہیں کرتا. نشے میں شراب میں زیارت کرا رہے مریض، خدا کا خوف کرو، اس دن تو حیا کیا کرو. جس دن تمہاری مریض زیارت کرو، نے کہا ان کو پتہ نہیں ہے صحیح، ان کو پتا ہے جناب، وہ بھی ہمارے کوئی بزرگی کے مرید نہیں ہے، ان کو بھی تھانے پہ کام پڑتا ہے، تم نے فون کر دینا ہوتا ہے. وہ مرید بھی سمجھدار ہیں صحیح، وہ ہماری بزرگی شزرگی کے قائل نہیں ہے، وہ بھی ہمارے تعلقات کے قائل ہو کے مرید ہوتے ہیں. اس لیے دیکھو قرآن نے کتنی کھول کے مثال، اور میں يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، کوئی ذرا سی چیز بھی اگر چھین لے، عطر لگا دو، مکھی بیٹھ کے اڑ جائے، لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، یہ تو اس سے وہ نہیں چھڑا سکتے تو تیری کیا مدد کریں گے. ضعف الطالب والمطلوب، اور عبادت کرنے والا بھی کمزور، جس کی کر رہے ہو وہ بھی کمزور. افسوس ہے کہ تم نے اپنے اللہ کی قدر نہیں پہچانی. وما قدر اللہ حق قدرہ. اب دیکھیں یہاں قرآن کتنی کھول کے کہتے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لا يتبعوكم، اگر تم ان کو ان کے فائدے کے لیے بھی پکارو پھر بھی تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، کہ وہ تو کچھ کر نہیں سکتے. سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، برابر ہے ان کو پکارو یا چپ کھڑے رہو، برابر ہے، یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اور جن کو تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو وہ بھی تو تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں، محتاج ہیں. جیسے تم محتاج ہو ویسے وہ محتاج ہیں، جیسے تم بندے ہو ویسے وہ بندے ہیں، جیسے تم مخلوق ہو ویسے وہ مخلوق ہیں، جیسے تم مملوک ہو ویسے وہ مملوک ہیں. فما فدعوہم، کیا پکارو ان کو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پکارو ان کو، یہ تمہارا کام کر دیں، تمہاری حاجت روائی کر دیں اگر تم سچے ہو، پکارو ان کو. اور آگے قرآن کہتا ہے اچھا وہ تو بندوں کی بات ہے، اور جن کو تم نے ان کی شکلیں بنا کے بت بنا رکھا ہے، ذرا غور تو کرو. الہم ارجل یمشون بہا، کو ظاہری تو ٹانگیں تم نے بنائی ہوئی ہے لیکن چلنے کے قابل نہیں ہے. کیا ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا وہ ہاتھوں سے پکڑ سکتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں، کیا وہ دیکھ سکتی ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں وہ سن سکتے ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون، اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان کو چیلنج کرو، ان کو کہو کہ بلاؤ اپنے سارے شریکوں کو اللہ کے سوا اور پھر مل کے مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہو پہنچاؤ. ثم کیدون فلا تنظرون، اور مجھے ذرا برابر بھی مہلت نہ دو، فوراً جو مجھے نقصان دے سکتے ہو. اگر تمہارے یہ پیر کسی کو کچھ بگاڑ سکتے ہیں تو بگاڑو. اور اس کے بعد یہ بھی یاد رکھ لیں کہ سن لیں کہ جب یہ آلات فاعلہ نہیں ہیں تو پھر یہ کام کیا کریں گے؟ اور میرا کوئی کچھ کیوں نہیں بگاڑ سکتا؟ وہ بھی اللہ نے فرمایا میرا محبوب بتلا دو، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، کہ میرا ولی، میرا محافظ، میرا کفیل، میرا متولی میرا رب ہے جس نے مجھ پہ قرآن اتارا ہے، اور وہی اپنے نیک بندوں کا محافظ و ولی ہے. تو جب میرا اللہ میرا محافظ ہے تو تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو؟
اور یاد رکھ لو یہاں کیونکہ اللہ کے بعد کئی صفتیں تھیں لیکن ایک صفت کا ذکر کیا گیا، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا وہ محافظ ہے جس نے مجھ پہ قرآن اتارا. کیا مانا؟ باقی حالانکہ باقی بھی تو صفتیں ہیں، یہ ذکر اس لیے کیا کہ قرآن اس نے اتارا ہے، اور میں جو شرک کی تردید کرتا ہوں، توحید کی دعوت دیتا ہوں، قرآن نے بھی تو لکھا ہے، اسی کا حکم ہے. تو قرآن اتارنے والا وہ اور میں قرآن پہ چلنے والا، پھر میری مدد کیوں نہیں کرے گا؟ پھر میرا محافظ کیوں نہیں بنے گا؟ اور جن کو تم پکارتے ہو، پھر خداوند کریم دوبارہ فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ، اور اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، اور جن کو تم پکارتے ہو یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے. دھوپ میں رکھ دے تو سائے میں نہیں جا سکتے، سائے میں رکھ دو تو دھوپ میں نہیں جا سکتے. اگر بیمار ہو جائے ریڑھی پہ بٹھا دو تو جب تک کوئی ریڑھی نہ چلائے چل نہیں سکتے، جب تک کوئی چار پائی نہ اٹھائے چل نہیں سکتے، جب تک جنازے کو کوئی کندھا نہ دے تو جا نہیں سکتے ہیں، تو تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور یہ بت جو تم نے بنائے ہیں ان کو اگر تم بلاؤ ہدایت کی طرف لا يسمعون، نہیں سنتے. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يبصرون، اور تمہیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھ رہے ہو، دیکھ نہیں ہو تو اندھے ہو، کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو آنکھیں تم نے بنائی ہیں، وہ کوئی دیکھنے والی تھوڑی ہوتی. اللہ تبارک و تعالی نے اتنا واضح انداز میں اپنے پیارے رسول سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں درس توحید دیا ہے، اور اللہ آپ کو بھی مجھے بھی اور ہر کلمے پڑھنے والے کو صحیح معنی میں موحد بنائے اور سرکار دو جہاں کا غلام بنائے. عید کے دن لوگ جو ملتے ہیں، عید کے دن یہ جو ایک رواج بن گیا ہے نا جی، وہیں گلے ملو اور سینے پھاڑ دو اور کپڑے پھاڑ دو اور سارا سال کسی کو السلام علیکم بھی نہ کرو، یہ کوئی سنت نہیں. بس عید پہ جمع ہونا جو ہے، اور جب ہم السلام علیکم کہتے ہیں سب کو سلام ہو گیا. ہاں آدمی عزیز ہے، دوست ہے، جائیں ملیں آئیں، خوشی کی بات ہے، لیکن یہ جو رواج بنا دیا گیا ہے یہ کوئی ثابت نہیں. کے دن امام جو ہے وقف کرتا ہے، کیونکہ دو خطبے ہیں تو دونوں کے درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی دیر وقف کیا تاکہ دونوں خطبوں میں فرق ہو سکے. میری بیوی کا مطالبہ ہے کہ مجھے ساتھ رکھیے یا پھر بدل میں، اس کا مطالبہ جائز ہے، آپ تکلیف کریں یا نہ کریں، ہر حال میں کوشش کریں اس کو اپنے ساتھ رکھیں یا پھر وہاں رہیں. بیوی جھگڑا ہوا اور خامد کی طرف سے طلاق کا لفظ استعمال ہو گیا، بالکل طلاق ہو گئی. صفیں جو ہیں خالی جگہ رہنے سے صفوں میں بازو میں ہٹ جاتے ہیں، غلط بات ہے. تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اگلی پھر دوسری پھر تیسری صفیں پوری کریں، اور جو جگہ خالی ہو جلدی کھڑے رہیں گے. بالکل جب امام نماز شروع کرے گا اچھا ادھر چلے گا، چلو میں بھی چلے جاتا ہوں. اللہ کے بندے فکر کرو، نماز کے لیے آئے ہو، کیوں اکڑ کے کھڑے ہوئے ہو؟ تکبیر ہو گئی ہے، سوچو کہ کہاں صفیں بن رہی ہیں، میں اگلی صفوں کو پر کروں. جو ہے جب عین سورج سر پہ ہوتا ہے اور یہاں جب اذان ہوتی ہے نا اس سے کوئی 4-5 منٹ پہلے، کیونکہ زوال یوں ہی ہوتا ہے تو اول وقت میں اذان ہو جاتی ہے. یہاں میں مسافر ہوں لیکن امام جو ہے وہ مقیم ہے، اس کے پیچھے جب میں گیا 4 رکعت والی نماز تھی، 1 رکعت باقی تھی. اب میں کیا آپ 4 پڑھیں گے، اب آپ چونکہ اس امام کے پیچھے آ گئے ہیں تو آپ اسی امام کے تابع ہیں. اب آپ کی بات ختم ہو گئی، اب یہ نہیں کہ آپ 2 پڑھ کے سلام پھیر دیں گے، کیونکہ امام نے 4 کی نیت کی تھی، امام مقیم تھا، آپ اسی امام کے پیچھے آئے تو آپ اس کے تابع ہو گئے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ امام کے بغیر گزارا نہیں. سب سے پہلے یا نماز عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت غیر موقع ہے، پڑھیں تو بہت ثواب ہے، بڑا اجر ہے، ضرور پڑھا کریں، لیکن نہ پڑھے تو گناہگار نہیں.
اگر کسی مسجد میں نماز کے لیے داخل ہو تو 2 رکعت تحیت المسجد ہے بس، اس کے علاوہ نفل تو میرا بھائی اتنا ہے جتنا سارا دن پڑھتے رہو۔ وتر متصل نہیں پڑھنا چاہیے، بالکل حدیث میں موجود ہے، نسائی میں، ترمذی میں، ہر جگہ موجود ہے۔ جھگڑوں میں نہ پڑھیں خدا کے لیے۔ امام کے پیچھے لوگ آمین زور سے کہتے ہیں، زور سے بھی کہنا جائز ہے اور ایسا کہنا بھی جائز ہے، یہ ایسے مسئلے نہیں ہیں۔ اللہ کے لیے اب امت کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہ لڑاؤ، یہ مستحب کے مسئلے ہیں، افضل اولا کے مسائل۔ ملک میں جب کوئی فوت ہو جائے تو 3 دن کے بعد کل کرتے ہیں، 7 دن کے بعد یہ کلیسا سب بدعت ہے، ناجائز ہے۔ نماز جنازہ کے لیے اگر 1 سلام پھیرا جائے تب بھی نماز مکمل ہو گئی، لیکن اگر 2 پھیرے جائیں تو جائز ہیں، کوئی منع نہیں۔ نماز مغرب کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنا تو ضروری ہے، مؤکدہ ہے احناف کے نزدیک۔ باقی نفل ہے، نفل تو نفل ہے، جتنی پڑھو گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھو گے تو گناہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس مقام پر آگ میں ڈالا گیا تھا، مقام تو میں نے نہیں دیکھا، بہرحال وہ شام کا علاقہ ہے، یہاں کا علاقہ نہیں۔ بعض بندے کہتے ہیں دینی بات سنو، عمل مت کرو تو گناہگار ہوگا، سنو گے تو عمل کی بھی توفیق ہوگی، اس لیے وہ کہتے ہیں سنو ہی نہیں نا، تاکہ نیکی کی طرف جائے ہی نہیں۔ یہ کافروں کی عادت تھی، کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن سنو ہی نہیں، والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ ہمارا ایک ساتھی ہے جو سود خوار بھی ہے اور فراڈ کر کے بھی پیسہ کماتا ہے، اس کے پاس اگر دعوت ہو کوشش کریں گے بچ جائیں۔ ایسے لوگوں کے پاس دعوت کھانے سے ان کی تائید ہوتی ہے اور آپ اس کے حرام میں شریک ہوتے ہیں، تعاون علی الاسم ہوتا۔ ہم نے تو نہیں پڑھا کہ کوئی کتا جنت میں جائے گا، اللہ اس کو بدل دے، مخلوق بدل دے، الگ بات ہے۔ کالی کملی کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں، کبھی کبھی لفظ ہے مزمل مانا کپڑا اوڑھنے والے یا کمبل اوڑھنے والے، اس وقت وہ کالے رنگ کا تھا، سفید کا تھا، قرآن میں ذکر نہیں، لیکن کبھی کبھی وہ ایک لفظ عام ہو جاتا ہے تو زبان سے نکل جاتا ہے۔ شادی نہیں کی میں نے، ابھی میری منگنی ہوئی ہے اور میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، تم شادی کر لو، یہ کام سے فارغ ہو جاؤ، ابھی مسلمان بہت ہیں جہاد کے لیے، خیر تم شادی کا مسئلہ تو حل کر لو۔ مسئلہ بھی یہی ہوتا ہے کہ اب فرض کفایہ ہے، یعنی فرض عین نہیں ہوا جہاد، تو بہرحال آپ کے گھر کے حالات ایسے ہیں، ابھی آپ شادی کر رہے ہیں تو شدہ آدمی ہیں 2 سال یا 18 مہینے کے بعد کر جاتے ہیں، لیکن اصولی بات یہ ہے کہ بیوی کو 4 مہینے سے زیادہ دور نہیں رکھنا چاہیے، لیکن ایک مزدور ہے، غریب ہے بیچارہ، روٹی کما رہا ہے، کیا کریں؟ میاں بیوی بھی راضی ہیں کہ چلو تم 2 سال میں ایک دفعہ آ جایا کرو، اور تسلی بھی ہے کہ میری بیوی کی عزت محفوظ ہے، وہاں خطرہ کوئی نہیں، تو کوئی حرج نہیں۔ یعنی افضل یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آدمی 4 مہینے 6 مہینے سے زیادہ دور نہ رہے۔ میں نے ایک بڑا گناہ کیا ہے، اچھا اللہ معاف کریں، جب توبہ کر لیا لکھنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ مٹا دیں گے۔ اپنی بیوی سے بولا کہ تم میری طرف سے آزاد ہو، اب اس کی نیت طلاق تھی تو پکی ہو گئی، اگر نیت طلاق نہیں تھی تو پھر چونکہ لفظ آزاد جو ہے کوئی طلاق کا لفظ صحیح تو نہیں ہے، کنایا ہے، نیت دیکھنی پڑے گی کہ نیت کیا ہے۔ ایک بھائی کا ایک بیٹا ہے اور دوسرے بھائی کی بیٹی سے شادی کر، کوئی بات نہیں، اگر زندہ آدمی نے آپ کو وصیت کی ہے کہ میرا عمرہ کرو تو پھر تو کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ حمل ٹھہرانے کے لیے تویز دینا لینا بھائی کوئی اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، بس ان کو کہو قرآن شریف پڑھا کریں، دعا مانگا کریں۔ کوئی آدمی لڑکا رشتہ لینا چاہتا ہے اور راضی نہیں ہوتے، پھر وہ تویز لیتے ہیں، تویزوں سے رشتے ہوتے تو میری شادی نہ ہو جاتی، بتا اگر تویزوں سے رشتے ہوتے تو چلو ٹوٹا پھوٹا میں اپنے لیے تو کوئی جھوٹا موٹا بنا ہی لیتا، تو آج تک میرا تو نہیں ہوا، تو تمہارے پاس بھی تویز ہو تو پہلے مجھے لکھ دو سب۔ اس میں اللہ کے گھر میں ہنسنے کی گئے، ہنسنے شادی کرنا کو ہنسنے کی بات، گناہ کرنا اچھی بات، شادی کرنا بری بات۔
بھائی یہ تو نیکی کا کام ہے، اللہ اللہ رسول کا حکم ہے. ایک آدمی ضرورت مند ہے، اپنی ضرورت کا اظہار کرتا ہے، آپ کے پاس کوئی ہے ایسا تعویذ، گلے میں شلے میں تو میں نہیں باندھوں گا. اچھا میں نے عمرہ کیا، نائی کے پاس اس طرح سے بال کاٹے بغیر، میں نے اس سے پہلے بولا تھا کہ داڑھی کی سائڈ سے تھوڑے بال ٹھیک کرنے، اس طرح نہیں لگانا ہے. اس نے داڑھی کے بال کاٹ دیے، تو اس نے پہلے داڑھی کاٹی یا سر کے بال کاٹے؟ یہ تمہیں پتا ہے نا. اگر پہلے داڑھی کٹوائی تو بکری بھی بھرو، تاکہ تمہیں داڑھی کٹوانے کا کوئی سزا تو ملے نا. قرآن شریف میں کون سی جگہ میں ہے؟ جب حدیث میں آیا ہے تو حدیث میں جو آئے وہ بھی قرآن ہوتا ہے. آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. حضور فرماتے ہیں کہ میں اہل مکہ اور مدینے کو لے کے اسوقہم الی ارض الشام. تو جب حدیث میں آ جائے آمنا باللہ. تعویذ وغیرہ میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ گلے میں ڈالیں بازو میں باندھیں، نہیں. بس تعویذ یہ ہوتا ہے کہ جو حضور نے فرمایا ہے وہ پڑھیں. مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھیں گی تو پڑھیں، نفل تو نفل ہے. حضرت اسود جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا تو وہ جبل ابی قبیس میں محفوظ تھا، پھر اللہ کے حکم سے وہ وہاں سے لے آئے اور یہاں نصب کیا. چاروں امام جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پیچھے چلا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں گالیاں دینا. تو کیوں فقہ کی کتابیں لکھی؟ ہمارے لیے ایک راستہ پیدا فرما گئے. اور حدیث میں یہ لکھا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. مکے میں رہنے والے اگر عمرہ کریں تو حد حرم سے باہر جانا ہوگا. عرفات جائیں، مسجد عائشہ جائیں، جدہ جائیں. احرام کے لیے 2 رکعت پڑھنا نماز ضروری نہیں، پڑھ لو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو ویسے نیت کر کے آ جاؤ. پھر عصر کے بعد کوئی طواف کرے، حنفی مسلک میں بعد میں پڑھے گا، باقی حضرات کے مدینہ پاک جا رہے ہیں بات کے لیے.